میرا آپ سے ایک کوشچن یہ ہے کہ جو ہم آج کل نماز ادا کر رہے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں مسجد میں جا کے امام کے پیچھے، تو میرے اکارڈنگ جو آیتیں ہیں کہ جس میں آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے نماز، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ ہم نماز میں غلطیاں کر رہے ہیں یا ہم نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں نہیں جس طرح ہمیں بتایا گیا کہ ایکچوئل کیسے نماز پڑھنی ہے، اس کو کیسے پڑھا جا رہا ہے، اور ہم اس کو سمجھ کچھ ہو رہے ہیں اور بس ایسے ہی سجدہ وغیرہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن کے لے کے؟ نماز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے، اور یہ ہمارے دین میں سب سے جو اہمیت اور سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ نماز پہ دیا گیا۔ جی تو آپ کا سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس رکن کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہم جس کی وجہ سے ہماری راہ نجات بھی ملنی، جس کی وجہ سے ہمیں سارے ریوارڈز ملنے ہیں، تو اگر وہ ایکٹ جو ہمیں بتایا گیا ہے یا جو عبادت ہمیں بتائی گئی ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے نہ کیا گیا تو ہم کیسے راہ نجات پائیں گے؟ اس کے پھر بینیفٹس کیا ہوں گے ہم سے سب ابھی؟ سے پہلے تو آپ نے ایک بات جو کہی کہ جس میں نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، دس از ایگزیکٹلی ویری ٹرو کہ نماز اگر ہم اس کے بتائے ہوئے اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اگر ادا کرتے ہیں تو پھر یہ برائی اور بے حیائی سے بچائے گی۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں ان میں بھی بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں ایگزیکٹلی۔ اور بے حیائی بھی پائی جاتی ہے۔ جی اور آج کچھ عرصہ پہلے سعودیہ وغیرہ میں نماز کو اس طریقے سے پڑھایا جاتا تھا کہ اگر کوئی اپنا کاروبار بند کر کے نماز کے ٹائم پہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو جرمانہ بھی کیا جاتا تھا۔ جی ایگزیکٹلی۔ اس سینس میں تو سعودیہ سب سے بڑا ملک ہونا بنتا ہے جس میں نماز کے لیے اتنی پابندی کرائی جاتی ہے، اور دیکھتے ہیں ہم کہ وہاں بھی کوئی خاص برائی سے لوگ بچ نہیں رہے تھے یا بے حیائی یا اس طرح کی بات سے بچ نہیں رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے، جب سے پاکستان بنا ہے یہ جماعت بن چکی ہے اور یہ بھی سب لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ جی تو کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی اور برائی شامل رہتی ہے؟ جی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کو پڑھنے کے باوجود برائی اور بے حیائی سے نہیں بچ پاتے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بیسیکلی نماز پڑھنے کا مطلب، دیکھیں پہلی بات تو یہ طے کر لیں کہ نماز تو ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں یہ طریقہ بالکل درست ہے۔ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے ہم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو یہ ایک درست طریقہ ہے۔ ہاں تھوڑا بہت اس میں اختلاف ہو سکتا ہے فقہ کے لحاظ سے، یا مختلف جو سیکشنز ہیں، سنی، وہابی اور شیعہ، یہ 3 ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں، ان میں اس کی ادائیگی کے طریقہ کار کا تو فرق ہو سکتا ہے، جی لیکن یہ بات سب کے ساتھ طے شدہ ہے کہ یہ نماز اسی طریقے سے 5 وقت طریقے سے ادا کی جائے گی، یہ بات ہے۔ اب آتے ہیں کہ نماز پڑھنا اور اس کی روح کی طرف کہ یہ کیسے پڑھی جائے جس سے بے حیائی اور برائی رک جائے۔ جی دیکھیں آپ، سب سے پہلے ایک مجھے بڑی خوبصورت آیت کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے خوبصورتی بڑی پسند ہے، جی اور ایک اور جگہ پہ یہ بھی کہا ہے کہ مسجدوں میں بند سنور کے جاؤ۔ جی اس کا مطلب ہے یہ مسجد کوئی ایسی پیاری جگہ ہے، ایسی کوئی بڑی جگہ ہے جس میں مالک کائنات نے کچھ رکھا ہے۔ جیسے ہم کسی عدالت میں جاتے ہیں تو ایک یونیفارم پہن کے جاتے ہیں، ہمارے لیے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک جج بیٹھا ہے وہ بھی اپنے ایک خاص لباس میں ہے، ایک وکیل ہے وہ بھی اپنے ایک خاص لباس میں عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اسی طرح سے یہ ایک رب کی عدالت لگتی ہے۔ اس عدالت میں جا کے ہم اس
ادب اور احترام سے ایک خاص اپنا وہ ایک تقدس کا وہ خیال رکھتے ہوئے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے ہم جو کہہ رہے ہیں عربی میں اس کا مطلب جاننا ضروری ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جیسے ہم کسی عدالت میں جاتے ہیں کسی جج کے سامنے, تو جج جو کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم جو سن رہے ہوتے ہیں, اور ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جج سن رہا ہوتا ہے. جی. اسی طرح سے یہ سارے معاملات مسجد میں جا کے بھی اس اللہ کی ذات کے سامنے جو ہم نے کہنا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور وہ تو سننے والا ہے, سمیع العلیم ہے. تو جب ہم ادھر جا کے اللہ کی آیات پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, تو اس میں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس سے کچھ وعدے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم ان وعدوں کو سمجھیں گے نہیں کہ ہم وعدہ کیا کر رہے ہیں, تو اس کا ہماری ذات کے اوپر اثر نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے یا کہیں بھی وہ اس کو ادا کرتا ہے, تو اس کو سمجھ کر اور پھر اس پہ عمل کر کے ہی برائی اور بے حیائی سے بچا جا سکتا ہے. جیسے میں یوں کہوں گا کہ مسجد میں جا کر آپ صلاۃ, اصل لفظ تو صلاۃ ہے, نماز فارسی کا لفظ ہے, تو اقیموا الصلاۃ کا حکم آیا ہے. اقیموا الصلاۃ کا مکمل مفہوم بنتا ہے مسجد میں جا کر آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں, جی, اقرا صلاۃ کرتے ہیں مسجد میں جا کے, اور اقامت صلاۃ مسجد سے باہر نکل کے اپنی عملی زندگی میں کرتے ہیں. جی. یعنی جو کچھ آپ مسجد میں کہہ کر آئے ہیں, اس جو کا implement- وعدے, جو چیزیں, جو باتیں آپ نے مسجد میں کہیں عربی میں, ان کو سمجھ کر اللہ کے حضور کہا, جی. اور اللہ کے آگے سر بسجود ہو گئے, جھک گئے کہ اے مالک کائنات, ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل پیرا ہوں گے اور اس پہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ہم کریں گے. تو جب تک باہر نکل کر مسجد سے ہم باہر اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنے تعلق والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ اس کو عمل میں نہیں لائیں گے, تو صلاۃ کی اقامت نہیں ہو سکتی. صلاۃ کا حکم ہی قائم کرنے کا ہے, پڑھنا تو اس کا جز ہے. جیسے کسی بھی کھانا پکانے میں کچھ چیزوں کے اجزاء ہوتے ہیں نا, جی. مطلب اگر آپ نے چائے کی مثال سادہ سی لے لیتے ہیں, چائے بنانے کے لیے آپ کو دودھ, پانی, پتی, آگ, چولہا, یہ سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل. اسی طرح سے یہ صلاۃ کے اقامت میں آپ کو سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی. آپ کو مسجد میں جا کر اس کا پڑھنا, اس کا سمجھنا, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا, وضو, اور پھر باہر آ کے اس کو عمل میں لانا. وہ جو احکامات اللہ کے آپ نے پڑھے ہیں اس کی عدالت میں جا کے جو وعدہ کر کے آئے ہیں, وہ باہر اپنی عملی زندگی میں ان کو اپنی ذات پہ اور معاشرے کے اندر اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اس کو لاگو کرنا, یہ اقامت صلاۃ ہے. اس پہ امپلیمنٹ کریں گے دین صلاۃ کا دین صلاۃ کا پورا عمل وہ پورا ہوگا, مطلب وہ پورا جو پروسیجر ہے صلاۃ کا, جو اقامت کا ہے, اقیم الصلاۃ کا ہے نا, تب وہ پورا ہوگا. جب ہم کسی چیز کو بھی ادھورا چھوڑ دیں گے, جی, مثال میں پھر کہوں گا, مثال وہ چائے کی دوں گا کہ چائے بناتے ہوئے ہم چیزیں تو ساری مکس کر دیں لیکن نیچے آگ نہ جلائیں, ہاں جی, یا اس میں کوئی ایک انگریڈینٹ نہ ڈالیں جس سے وہ چائے بنتی ہے, جی, تو وہ ہم نے کوشش تو کی چائے بنانے کی یا سب کچھ کرنے کی, لیکن وہ پورا نہیں کیا کام, اور اس کا رزلٹ بھی نہیں آئے گا. اسی طرح سے جب تک نماز کی اقامت نہیں ہم کرتے, اس کے سارے انگریڈینٹس, سارے اس کے وہ چیزیں نہیں ہم لاتے عمل میں, تب تک ہم اقیم الصلاۃ نہیں کر سکتے. جی. اسی کے بارے میں ایک آیت ہے, سورہ البقرہ کی ہے, اس کا میں اردو ترجمہ کرتا ہوں. سورہ البقرہ کی 177 آیت ہے. اس کا ترجمہ ہے, نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو, بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں, اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں, اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں, اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں,
ادھر پڑھے کا آتا ہے لیکن اقیم الصلاۃ اصل میں نماز جہاں بھی آئے گا وہاں پہ اقیم الصلاۃ کا لفظ آئے گا. اگر پڑھنا کہنا ہوتا صرف تو پھر وہ اقرا آ جاتا, کیونکہ یہ اقیم الصلاۃ ہی آپ کو جو ہے نا وہ ایک براڈ اسپیکٹرم میں معاشرے میں فلاح اور اچھائی پیدا کرے گی. اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور مارکا کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. یعنی اس آیت میں سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت میں یہ صاف اور واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو, بلکہ نیکی دیکھیں آگے سارے حقوق العباد آ رہے ہیں. قیامت پر یقین, فرشتوں پر, کتابوں پر, پیغمبروں پر ایمان لانا اور اس کے بعد اپنے مال کو خرچ کرنا, اپنی وہ جو زکوٰۃ بھی کرنا, یعنی اس طرح سے لوگوں کی مدد کرنا. یہ سارے معاملات جب تک پورے نہیں ہوں گے تب تک ہم ایک اسلامی امہ یا امت کے طور پر ایک دنیا میں ابھریں گے نہیں جب تک ہم صلاۃ کی اقامت نہیں کرتے. اور ایک جگہ پہ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہاں پہ اس آیت میں ہے کہ تمکن فی الارض حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کو جو صلاۃ قائم کرتے ہیں, یعنی جو صلاۃ قائم کریں گے ان کو زمین پر حکومت ملے گی. دیکھیں کتنا واضح پیغام ہے. اور اگر آپ صلاۃ قائم کرتے ہیں, اللہ کے کہے ہوئے احکامات پہ چلتے ہیں اور ان کو عمل بھی کرتے ہیں معاشرے میں, سب لوگوں کے لیے فلاح کا سوچتے ہیں, تو فلاح کا سوچنے سے آپ پوری دنیا مسخر کر سکتے ہیں, ہر جگہ پہ آپ کی حکومت ہوگی. اچھا, آپ نے آگے ایک جو آیت پہلے پڑھی تھی اس میں اقیم الصلاۃ آپ نے ورڈ یوز کیا تھا عربی کا, جس کا اردو میں وہ ترجمے میں یہ ہوا ہوتا کہ پڑھنے کا. ہاں, اکثر جگہ پہ آپ کو یہی ملتا ہے, لیکن کئی لوگوں نے قائم کرنا بھی کہا ہوا ہے. لیکن کسی چیز کو بھی قائم کرنا اور پڑھنے میں تھوڑا فرق ہے. یعنی اقیم الصلاۃ کے اندر پڑھنا بھی آئے گا. ٹھیک ہے, میں جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے سارے انگریڈینٹس ہیں وہ سارے پورے کرنے بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, صلاۃ کے ادھورا کام کر کے تو جانا, وہ اسی وجہ سے ہمیں رزلٹ نہیں مل رہے. تو اگلے ہم کسی ویڈیو میں باقی آیات کو دیکھ کر بھی ہم باقی اس کا وہ جو ہے نا انشاءاللہ اچھا نیکسٹ ویڈیو کریں گے. ابھی کی ہم ویڈیو اتنے منٹ کی رہنے میں آپ کو انفیکٹ ایک آیت بتاتا ہوں جس میں وہ کہا گیا ہے کہ آپ نشے کی حالت میں نا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. مجھے لگتا ہے کہ نشے کی حالت یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو, آپ نشے کی حالت اس طرح نہیں ہو سکتی ہے, تو آپ نماز کے پاس میں نہ جاؤ. ٹھیک ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ امپلیمنٹ نہیں ہمارا معاشرہ کر رہا, مسلمان کوئی بھی نہیں کر رہا. ہاں, وہ بالکل ٹھیک ہے. سکر کی حالت جو ہے نا, سکر پہ پھر ہم اگلی ویڈیو پہ یہ کر لیتے ہیں.